السلام علیکم دوستو، اور ایک اور ہارر واقعے کے ساتھ جیسا کہ میں بتا رہی ہوں بار بار کہ میرے بھائی کے ساتھ ایسے دیر سارے مسائل ہیں، کیونکہ بچپن میں وہ ڈرا تھا، پھر تھوڑا سا جب ٹین ایج میں تھا، جیسے 15-16 سال کے ایج میں، تو پھر بہت زیادہ ڈرا۔ وہ سٹوریز آپ لوگوں نے دیکھے ہوگے، آج کل میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اور اب ایک اور سٹوری، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسے ہی واقعات پیش آ رہے تھے نا، کہ جب وہ وائی فائی کے لیے اوپر چھت پہ جاتا تھا سب کچھ، تو پھر ایک دن میرے کزنز سارے جو لڑکے حضرات تھے سارے، ان لوگوں نے ایک ایک کیا کہتے اس کو، ایک پلان بنایا کہ چلو ہم لوگ کالام جاتے ہیں۔ کالام سوات کا ایک علاقہ ہے، جو میرے انڈین سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے یہ بات میں کہہ رہی ہوں، پاکستانیوں کو پتہ ہوتا ہے سوات کا ایک علاقہ کالام، جو بہت زیادہ آپ لوگ سرچ کریں، ہم لوگ خود وہاں سے ہی، مطلب سوات سے ہمارا تعلق ہے، اور کالام اس میں ایک علاقہ ہے جہاں ہم لوگ گرمیوں میں جاتے ہیں، کیونکہ دوستوں ایک بات بتاؤں، وہاں کبھی گرمی نہیں ہوتی، یقین کریں، جون جولائی میں وہاں برفباری ہوتی ہے یعنی اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے۔ اور ہم لوگ گئے تھے، تو جب ہم واپس آئے اور ہم نے اس طرح لوگوں کو بتایا کہ یار وہاں برفباری تھی، تو کوئی بھی ہم پہ یقین نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جون جولائی وہ واحد مہینے ہوتے ہیں جس میں بہت گرمی ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ رمضان میں گئے تھے، اور وہ رمضان جون جولائی میں تھا، تو ہمارے گھر میں جو چھوٹے بچے تھے، یہ بات میں ایک اور سٹوری میں بھی ڈسکس کر چکی ہوں، ان کے لیے ان کا جو پہلا روزہ تھا نا، جب ان پہ فرض ہوئے روزے 14-15 سال کے ایج میں جیسے فرض ہوتے ہیں، تو گھر کے مرد، جو ہمارے مرد حضرات، انہوں نے یہ بات طے کیا کہ بھائی جو بچے نئے بڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے یہ رمضان، تو ایسا کرتے ہیں، ویسے بھی سکولز کالجز سب چھٹیوں پر ہے، تو آپ لوگ جو خواتین ہیں سارے، ان میں سے ان کے ساتھ 2-3 مردوں کو بھی بھیج دیں ان کی سیکیورٹی کے لیے، آپ لوگ کالام میں آرام سے یہ رمضان کا جو ایک مہینہ ہے یہ گزارے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے، 6-7 گاڑی ہماری فیملی کے، کیونکہ ہم زیادہ ہیں، تو ہم سب گئے تھے دوستوں، بہت مزہ آ رہا تھا۔ تو اب میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ یہ وہی علاقہ ہے کالام، یہاں میرے کزن سب نے پلان بنایا کہ 2-3 دنوں کے لیے جاتے ہیں، تو میرا بھائی بھی ان میں سے تھا، تو یہ لوگ گئے۔ اچھا، یہ لوگ گئے تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے، ہم سونے کے لیے تو نہیں گئے تھے، ہم رات کو پہنچے، اور اپنے جو گیسٹ ہاؤس میں جو کمرہ ہم نے 2 بک کیے تھے، تو بس یا شاید 1 بک کیا تھا، ہم نے وہاں آگ وغیرہ مطلب کا انتظام، یعنی لکڑیاں جمع کر کے وہاں رکھی، اور ہم لوگ سیر کے لیے باہر نکلے۔ تو وہاں کی بازاروں میں بہت گہما گہمی ہوتے، بہت مزہ آپ کو آئے گا، وہاں آپ کو ہر ملک کے لوگ ملیں گے، امریکہ یعنی یورپین ممالک کے سارے لوگ، اس طرح سری لنکا، افریقہ، اور بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، کیونکہ سب لوگ وہاں آتے ہیں، وہاں بہت سیاح آتے ہیں دوستوں، بہت، میرے خیال میں تو وہ واحد دنیا کا ایک علاقہ ہے جہاں پر سیاح زیادہ آتے ہیں، کیونکہ وہ خوبصورت ہی اتنا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ میرا بھائی کہتا ہے کہ ہم لوگ اسی طرح چہل قدمی کر رہے تھے، ایک طرف جو ہے تالاب بہہ رہا تھا، اور یہ رات کا ٹائم تھا، 8 بج رہے تھے، دوسرے اس کے اوپر جو روڈ تھا اس پہ بہت گہما گہمی تھی، بہت مزہ ہمیں آ رہا تھا ایک چھوٹا سا بازار بھی لگا تھا لوگوں کے لیے، جو سیاح لوگ تھے وہ سب اپنے لیے چیزیں خرید رہے تھے، اور ہمیں بھی مزہ آ رہا تھا، باہر ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، مزہ آ رہا تھا، وہ تھوڑی بہت بات چیت بھی ان سے ہو رہی تھی۔ تو پھر ہم ایک جنگل میں ایسے انٹر ہوئے نا، وہاں ایک روڈ گئی تھی، تو میرے دوسرے کزن نے کہا کہ چلو اس راستے پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا ہے، مطلب مزہ آئے گا، تو ہم لوگوں نے پکوڑے خریدے اور اس راستے پر چل نکلے۔ اب چلتے 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 ہم ایک ندی پہ آئے، اس ندی کے کنارے پر، اچھا ہم نے سوچا وہاں کچھ لکڑیاں بھی تھی، یعنی جنگل نما جگہ تھی، تو لکڑیاں اس کی درختوں سے ایسے ہی اویز آتے، بہت عجیب سے درخت تھے وہ، تو ہم ان سے لکڑیاں اسی طرح کاٹنے لگے، تو وہاں ایک لڑکا آیا، تو اس لڑکے نے ہمیں بتایا کہ یہاں سے لکڑیاں مت لے کے جاؤ، تو ہم نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ایسا جنگل ہے، بلکہ یہ قبرستان ہے، جنگل نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت گھنا ہے تو لوگ اس کو جنگل سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہاں بہت سارے مردے دفن ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ جو جنگل ہے یعنی قبرستان، یہ آپ کو
بعد میں کھینچے گا اپنے طرف، تو ہم ہنسے اس کی بات پہ اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب ہم واپس آئے، ہم نے کھانا کھایا، ابھی تو ہمیں دیر سارا گھومنا تھا کیونکہ لوگ 1-2 بجے تک گھومتے تھے پھرتے تھے، ہم لوگ تو 10 بجے تک اپنے کمروں میں واپس آئے اور ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور چائے بھی پی، اور ہم نے کیا کیا کہ آگ لگائی۔ اب ہم میں سے 2-3 لوگ کہہ رہے تھے کہ واپس ہم مطلب اسی روڈ پہ جائیں گے جہاں بہت گہما گہمی تھی، چیزیں خریدیں گے، جبکہ 2-3 کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں نیند آئی ہے، سردی بہت ہے، کیونکہ ہم سردیوں میں گئے تھے اس لیے تو ہم لکڑیاں جو ہے وہاں سے لائے تھے تاکہ جلائے، تو سردی بہت غضب کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جس جگہ پہ جون جولائی میں اتنی سردی ہوتی ہے دوستو، تو وہاں باقی سردیوں کے موسم میں کیا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جیسی ہی نا ہم نے وہ لکڑیاں جلائی نا، تو ہم سب خاموش تھے، ہم میں سے کوئی نہیں بول رہا تھا۔ یعنی ایک عجیب بات تھی کہ وہ سب خاموش تھے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا تھا، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں چپ کیوں لگی تھی۔ لیکن پہلے میرا ایک کزن اٹھا، اس نے جو ہے کیا، وہ اپنے شوز پہنے اور روانہ ہوا چہل قدمی کے لیے، پھر دوسرا اٹھا خاموشی سے، پھر تیسرا، یعنی ایک ایک کر کے ہم لوگ چل پڑے، اور ہم اسی روڈ پہ جا رہے تھے لیکن ایک دوسرے سے بالکل بات نہیں کر رہے تھے، اور جاتے جاتے ہم جب وہ روڈ پر آ گئی جہاں سے ہم جنگل کی طرف مڑے تھے، ہم اسی طرف پھر مڑے، حالانکہ یہ ٹائم وہاں مڑنے کے لیے نہیں تھا، بہت ہارر نائٹ تھی، یعنی بہت اندھیرا تھا اس وقت، اب کیونکہ یہ 10 سے بھی ٹائم جو ہے کراس کر گیا تھا، تو ہم اسی روڈ پہ جاتے جاتے اسی قبرستان اور اسی ندی کے کنارے پہ آ کر کھڑے ہو گئے سب، ہم تینوں، یعنی ہم میں سے 3 لوگ گئے تھے، باقی کمرے میں تھے، اور ہم نے دیکھا کہ وہی لڑکا جس نے ہمیں روکا تھا کہ یہاں سے لکڑیاں مت لے کے جاؤ کیونکہ یہ قبرستان تمہیں اپنی طرف کھینچے گا، تو ہم نے دیکھا وہ لڑکا اس ندی کے کنارے پہ بیٹھا ہے، اور چونکہ 14ویں چاند تھی تو وہاں، یا 14ویں چاند نہیں تھی، جو بھی تھا وہ کہتا ہے، لیکن ایسی روشنی تھی کہ اس کے کپڑے ہمیں نظر آ رہے تھے، اس نے اسکائی بلو کلر کا سوٹ پہنا تھا، اور وہ بیٹا تھا مزے سے، اسے نہ سردی لگ رہی تھی، نہ مطلب اس نے کوئی سویٹر جیکٹ کوئی چادر کچھ بھی نہیں پہنا تھا، اور ہماری طرف دیکھ کے ہنسنے لگا کہ ہاں میں نے کہا تھا نا یہ قبرستان تم لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا، اور اسپیشل اس نے میری طرف اشارہ کیا، تو میں کافی ڈر گیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو آلریڈی پتا تھا کہ میں کچھ ٹھیک نہیں ہوں اس معاملات میں، لیکن اس وقت تو میں بالکل بے ہوش تھا، لیکن اس کی بات میرے سمجھ میں آئی اور میں گھبرا گیا، پھر میں بالکل ہل ہی نہیں رہا تھا، جیسے پیرالائز نہیں ہوتا بندہ رات میں، جیسے ہم لوگ سوتے ہیں نا تو آپ لوگ کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے اکثر کہ جیسے کوئی وزنی چیز ہمارے اوپر ہوتا ہے اور ہم ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے ہی تھے سب، لیکن ہم ایک دوسرے سے ناخبر تھے، تو پھر اس طرح پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اچانک اس نے ایک سٹوری شروع کی کہ یہاں بہت پہلے ایک جھگڑا ہوا تھا پٹھانوں کا، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ شادی تھی، اور اسی شادی کے دن دلہن کو بھی گولی لگی، یعنی یہاں گولیاں چلنے لگی 2 خاندانوں کے بیچ میں، کیونکہ وہ لوگ وہ شادی نہیں چاہ رہے تھے، اور نیکسٹ جو پارٹی تھی اس میں شادی ہو رہی تھی، تو گولیاں چلنے لگی، تو اس میں 2 لڑکوں کا جن لڑکوں کا، ایک لڑکی کی شادی تھی اور دوسرے کا اس کے ساتھ لڑائی تھی، تو وہ دونوں بھی مر گئے اور وہ لڑکی بھی یہاں دفن ہے، مر گئی، تو اس نے کہا اچھا، تو اس لڑکے نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ بندہ وہی ہے جس کی شادی ہو رہی تھی، تو واقعی ایک لڑکا کھڑا تھا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اس نے اشارہ کیا تو وہاں کوئی کھڑا تھا، تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ، تو ہم ابھی اس کی پوری بات سن رہے، تو اچانک میرا ایک کزن ہے، اس نے میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھا اور کہا چلو بھاگو یہاں سے، تو میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا ارے پاگل، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو 2 لڑکے مرے تھے اس میں ایک وہ دیکھو کھڑا ہے، تو اگر وہ مرا ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے تب ہوش آیا اور میری سانسیں تیز ہو گئی، اور اچانک اس نے کہا کہ ابھی بات تو سنو، ابھی کہانی ختم نہیں ہے، اور ایک میں تھا جس نے گولی چلائی تھی، تو ہم وہاں سے بھاگ نکلے، یعنی ہمیں ہوش آیا ہوا تھا، وہ جو پیرالائز والا جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، وہ غنود کی، اور ہم بھاگتے بھاگتے پتہ نہیں کن کن رستوں سے، پہاڑیوں سے اتر کے، اور راستہ بھی، یعنی راستہ تو ہمیں معلوم تھا لیکن جس راستے سے ہمیں جانا تھا وہ ہم چھوڑ چکے تھے بھاگتے بھاگتے، اور ہم تینوں بھاگتے بھاگتے اس میں آ گئے۔ اب جب اس میں آ گئی تو وہ باقی 3 سو رہے تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا، اور ہماری جو ہے سانسیں بالکل جو ہے
اس طرح ایک نہیں ہو رہی تھی، مطلب سانسیں ہماری تیز جا رہی تھی. تو انہوں نے ہمیں پانی دی، اور جو گیسٹ ہاؤس کا جو چوکیدار تھا وہ بھی اندر آیا کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ کیا کسی نے آپ لوگوں سے چوری کی ہے یا کچھ کہا ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس ہم ویسی ایک جگہ پہ گئے تھے وہاں ڈر گئے. تو اس نے کہا یار یہاں مت جایا کر، یہاں قبرستان ہے. اس نے بھی بتایا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب وہ گیا تو ہم نے کہا کہ وہ آگ جو تھی وہ بجھ گئی تھی. اب جب وہ دوبارہ آگ لگانے لگا، میرا کزن کن لوگوں کو سردی لگی ہے تو ہم میں سے ایک چیختا ہوا کہنے لگا آگ مت لگاؤ، جب تم یہ آگ لگاؤ گے نا ہم اسی قبرستان میں جا پہنچے گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے لکڑیاں مت لے کے جاؤ. اور ابھی وہ جو سٹوری وہ بتا رہا تھا، اس نے اس سٹوری کے بیچ میں یہ بھی کہا کہ جب تک کہ وہ لکڑیاں جل کے راکھ نہیں ہو جاتی تم لوگ اس اثر سے نہیں نکلو گے، اور جو تم لوگ یہ لکڑیاں جلاؤ گے تم اسی قبرستان کا رخ کرتے چلے آؤ گے. تو یہ بات ہماری ذہنوں میں فٹ ہو گئی تھی. ہم نے وہ ساری لکڑیاں باہر پھینک دی اور ہم ساری رات جاگ رہے تھے. پھر صبح ہوتے ہی ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے، اور یہ سٹوری آج تک وہ کرتے ہیں دوستوں. اور ہمارے گھر میں جو ہمارے بڑے ہیں نا، جو ہمارے باقی بزرگ، وہ سب ان پہ یقین نہیں کرتے کہ یہ سب ڈرامہ باز ہے. تو اکثر مجھے کمنٹ آتی ہے کہ سو فنی، یعنی تم ہارر کو بھی ایسے کر رہی ہو جیسے فنی. تو مجھے ہنسی تو کبھی کبھار آ جاتی ہے واقعی. ریئلی مجھے اکثر ہارر سٹوریز کے اینڈ میں یا بیچ میں، کیونکہ جن چیزوں کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے تو مجھے وہ ماحول یاد آ جاتا ہے. تو یہ میں وہاں کڑی تو یہ لوگ اس طرح سب کو ایک ایک کر کے سٹوری سنا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ. تو سب جب گھر کے بڑوں تک یہ سٹوری پہنچی تو سب نے کہا یہ ڈرامے باز ہے، اصل میں یہ لوگ ڈرامہ کر رہے ایسا کچھ. اب وہ بیچارہ، آپ لوگ کو پتہ ہے دوستوں، اس کہانی کو 6-7 سال گزرے ہیں، لیکن اب بھی جو ہے نا ہمارے گھر کے بڑے کہتے کہ یہ ڈرامہ باز ہے، اور وہ بیچارے اب خود کہتے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی یقین نہیں کر رہا. تو ان کو ایک جوک لگتا ہے. تو جب میں زیادہ زور دیتی ہوں تو پھر وہ لوگ کہتے یہ سچ تھا. لیکن جب میں کہتی ہوں یار یہ سچ تھا، کہ نہیں نہیں یار یہ جھوٹ تھا، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو. تو اگر اسٹوری آپ لوگ کو پسند ہو تو پلیز اس کو شیئر کیجیے. یہ ایک ریئل ہارر اسٹوری واقعہ تھا، اور میرے بھائی کے ساتھ. کیونکہ اچھا اس کی ایک یہ بات بھی بہت عجیب ہے، قابل غور ہے، کہ اس نے میری طرف کہتے ہیں کہ میرا بھائی کہتے کہ اس لڑکے نے میری طرف اشارہ کیا کہ ایک یہ بھی ہے اسپیشل ان کے، مطلب ان کے ساتھ. یعنی آپ لوگوں کو لکڑیاں نہیں لے کے جانا چاہیے، ورنہ آپ لوگ اس قبرستان کی طرف کھینچے چلے آؤ گے، اسپیشل یہ والا. اس نے میری طرف اشارہ کیا. تو وہ کہتا ہے کہ میں کافی خوفزدہ ہوتا ہوں اب ان چیزوں سے، یعنی تنگ آ چکا ہوں کہ میرے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. اوکے دوستوں، کیسی لگی ضرور کمنٹ میں بتائیں. اور یار اگر آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت ہے تو اس کو شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ.